السلام علیکم ناظرین کرام، سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبروں میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ خواتین کے مسائل کی عدم یکسوئی پر ریاست گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان، حکومت کو 8 مارچ تک مہلت۔ تلنگانہ جاگرتی کے تحت پوسٹ کارڈ مہم کا آغاز، 10,000 کارڈز کی ریونت ریڈی کو عنقریب روانگی۔ وعدوں کی عدم تکمیل پر احتجاج میں شدت پیدا کرنے کا انتباہ۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کے کویتا نے آج خواتین سے کیے گئے وعدوں کی عدم تکمیل پر کانگریس حکومت کو شدید ہدف تنقید بنایا۔ وہ اپنی رہائش گاہ واقع بنجارہ ہلز میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی کہ کویتا نے ریاستی حکومت کے خواتین سے متعلق مادانہ رویے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے خواتین کو حقوق کی فراہمی اور ان سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ پر پوسٹ کارڈ تحریک کا آغاز کیا، جو کہ تلنگانہ جاگرتی تحت منظم کی گئی۔ اس تحریک کے دوران تقریباً 10,000 خاتون کارکنوں سے پوسٹ کارڈ اکٹھے کیے گئے اور ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو روانہ کیے جائیں گے۔ MLC کے کویتا نے کہا کہ اگر حکومت 8 مارچ تک خواتین سے کیے گئے وعدوں پر عمل آوری کا اعلان نہیں کرتی، تب 10,000 خواتین 10,000 دیہاتوں میں پہنچ کر تحریک کو مزید وسعت دیں گی۔ سابقہ رکن پارلیمان نظام آباد کے کویتا نے کہا کہ اس معاملے میں لاکھوں پوسٹ کارڈز اکٹھا کیے جائیں گے اور سونیا گاندھی کو ارسال کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خواتین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور حکومت کا خواتین کے تئیں بے حسی کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ దేంట్లో కూడా మీరు మానవీయంగా ఆలోచిస్తలేరు, దేంట్లో కూడా మీరు శ్రద్ధ పెడతలేరు కాబట్టి మరి ఏ సోనియమ్మనైతే చూసి మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు ఓట్లేసినరో అదే సోనియమ్మకు ఇదే పోస్ట్ కార్డులు విత్ ఆధార్ కార్డ్, విత్ ఫోన్ నంబర్, విత్ గ్రామం మొత్తం ఈ 10,000 మంది మేము జాగృతి ఆడబిడ్డలం కార్యకర్తలం అన్ని గ్రామాలకు తిరుగుతాం। లక్షలాదిగా సోనియా గాంధీ గారికి 10 జనపథ్కి మరి కార్డులు పంచుతామని కూడా ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాము। ఆడబిడ్డల పట్ల మీరు అలక్ష్యం వహించకండి। మీరు అన్ని స్కీమ్లు రివ్యూలు చేస్తున్నారు, అన్ని చేస్తున్నారు, ఆడబిడ్డల కోసం మాట్లాడటోళ్ళు ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నారేమో, మీరు ఆలోచన చేయాలి। ఇదే తెలంగాణ నుంచి رمضان مبارک کے پیش نظر مدینہ بس پروجیکٹ کا زائرین کے لیے نئی سہولت کا اعلان۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی حرمین شریفین میں زائرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ادھر انتظامیہ بھی متحرک ہو جاتا ہے اور زائرین کو سہولتیں فراہم کرنے میں کوشاں ہو جاتا ہے۔ اس دوران زائرین کے انتظامات میں ٹرانسپورٹ بھی ایک اہم بندوبست کا لحاظ المدینہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت مدینہ بس پروجیکٹ کے رمضان کے دوران نئی سہولات کا اعلان کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد النبوی کے طرف جانے والے 7 اہم اسٹیشنوں تک رسائی کی سہولت کے لیے الدیہ، سیاح، العیون، الغراء کے علاقوں میں مفت بس سروس اسٹیشنوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رمضان مبارک کے دوران بسوں کی تعداد، آپریٹنگ ٹائمنگ اور اسٹاپس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ مسجد النبوی اور مسجد قباء کے لیے خدمات فراہم کی جا رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد رمضان مبارک کے دوران رہائشیوں اور زائرین کے ٹرانسپورٹیشن کو آسان بنایا جا سکے۔ جائیداد کے لیے بیٹے نے چاقو سے حملہ کرتے ہوئے ماں کا قتل کر دیا۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک درندہ صفت بیٹے نے اپنی سگی ماں کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ سنگدل بیٹے نے جائیداد کے لیے اپنی ماں کو ہی بے دردی سے چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ تلاپور کے دیوی نو ولاز میں پیش آیا، جہاں 52 سالہ رادھیکا اپنے بیٹے کارتک ریڈی کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح کے وقت کارتک ریڈی کا اپنی ماں سے جائیداد کے معاملے پر جھگڑا ہوا، جس کے دوران اس نے سفاگی سے اپنی ماں پر چاقو سے 8 وار کیے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر رادھیکا کو اسپتال پہنچایا، لیکن وہ علاج کے دوران دم توڑ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور کارتک ریڈی کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم نشہ آور اشیاء استعمال کرنے کا عادی تھا اور شراب نوشی کا بھی شوقین تھا۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے 55,153 ملازمتیں فراہم کی، BRS اور BJP کو بنایا شدید تنقید کا نشانہ۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار کسی ریاستی حکومت نے اقتدار میں آنے کے پہلے سال میں
55,153 ملازمتیں فراہم کی۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور بھارتیہ راشٹریہ سمیتی BRS پر حکمران کانگریس حکومت کے بارے میں افواہیں پھیلانے پر تنقید کی۔ اتوار 2 مارچ کو وناپرتی ضلع میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ BRS اور BJP دونوں ہی کانگریس کی جانب سے اقتدار میں آنے کے 1 سال میں کیے گئے پیش رفت کو ہضم کرنے سے قاصر ہے۔ تلنگانہ میں بجلی کی کٹوتی نہیں، وزیر اعلیٰ کا دعویٰ انہوں نے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اب تک کانگریس حکومت نے کسانوں کے کھاتوں میں 76 کروڑ 25 لاکھ روپے جمع کرائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں بجلی کی کٹوتی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ ریاست کی کھپت 16,000 میگا واٹ تک بڑھ گئی ہے۔ چیف منسٹر نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کے کسانوں کو 24 گھنٹے مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سیمی فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا کی ٹکر، نیوزی لینڈ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے۔ منگل کو دبئی میں کھیلے جانے والے چیمپئنز ٹرافی کے پہلے سیمی فائنل میں ہندوستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ ہندوستان نے اتوار کو اپنی آخری گروپ مرحلے کے میچ میں نیوزی لینڈ کو 44 رن سے شکست دینے کے بعد آخری 4 میں آسٹریلیا کے خلاف مقابلہ کیا۔ اسی دوران بدھ کو لاہور میں کھیلے جانے والے دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ دونوں ٹورنامنٹ کے شیڈولنگ فیصلے کی وجہ سے پہلے ہی دبئی پہنچ چکے تھے۔ ICC کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ 4 مارچ کو دبئی میں سیمی فائنل کھیلنے والی ٹیم آسٹریلیا کو تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم اس سے جنوبی افریقہ ٹیم کو تکلیف ہوئی کیونکہ اسے دبئی سے پاکستان واپس آنا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبریں۔ دیجیے آپ کے دوست اظہر خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔